اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ فرما برداری، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بیچ کا راستہ اپنانے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی ایسا انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پر عمل ترک کر دیتا ہے۔ تو تم سیدھے راستے پر رہو اور بیچ کی راہ اختیار کرو، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے ثواب پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ بخاری۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ سیدھے راستے پر رہو، بیچ کی راہ اختیار کرو، اور صبح اور شام اور کچھ حصے رات کو عبادت کے لیے چلو۔ بیچ کی راہ اختیار کرو، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ تم اللہ کی فرما برداری میں عملوں کے ذریعے اس وقت مدد حاصل کرو جب تم تازہ دم ہو اور تمہارے دل غم سے فارغ ہوں، اس طرح کہ تم عبادت میں لذت حاصل کرو گے اور اکتاؤ گے نہیں، اور اپنے مقصود کو حاصل کر لو گے۔ جیسے تجربے کار مسافر انہی اوقات میں اپنا سفر طے کرتا ہے اور خود بھی ان وقتوں کے علاوہ دوسرے وقت میں آرام کرتا ہے اور اپنے جانور کو بھی آرام کرواتا ہے، تو وہ بنا تھکان کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ فائدہ: اس میں بیچ کی راہ کے علاوہ اس کی ترغیب ہے کہ عبادت کے لیے ایسے وقت مقرر کیے جائیں جن میں انسان چست ہو، تاکہ اسے اللہ کی عبادت میں لذت اور مٹھاس محسوس ہو۔ پھر یہ نفلی عبادت کے لیے ہے۔ فرضی عبادت کی ادائیگی تو اپنے مقررہ وقتوں میں ہی ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے بیچ بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ رسی کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے بندھی ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کھول دو۔ تم میں سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت سکون محسوس کرے، جب سست ہو جائے، تھک جائے تو وہ سو جائے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں بھی بیجا سختی اور نماز کے دوران کسی چیز کا سہارا لینے سے روکا گیا ہے۔ دوسرا، کسی برائی کا روکنا ہاتھ سے ممکن ہو تو فوراً ہی اس کو بند کر دیا جائے۔ تیسرا، عبادات میں بیچ کی راہ اور آرام کے وقت کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے، اس لیے کہ جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ شاید وہ اپنے طور پر تو مغفرت کی دعا مانگنے لگے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کے لیے بد دعا کر رہا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اونگتے ہوئے نماز پڑھنے کی حالت میں انسان کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن نیند کے غلبے میں اس سے الٹا کہہ دے کہ مجھے نہ بخش۔ یہ حکم عام طور پر نفلی نمازوں کے لیے ہے، کیونکہ فرض نمازوں کی تو تعداد مختصر ہے اور اس میں بھی امام کو مختصر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا اس کا مطلب بھی وہی ہے جو پچھلی احادیث کا ہے کہ آرام اور راحت کے وقت میں عبادت کی جائے۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی پیروی میں نماز پڑھتا تھا تو آپ کی نماز بھی سنتلت ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی بیچ کا۔ مسلم۔ قصدن کا مطلب ہے نہ لمبا نہ چھوٹا، یعنی نہ مختصر، بلکہ دونوں کے درمیان۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ امام کا جماعت کی حالت میں لمبی نماز پڑھانا، اسی طرح جمعہ اور عیدین وغیرہ میں لمبا خطبہ دینا
سنت کے خلاف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔